मसीह यस्सु के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं एवेंजलिस्ट सनिया कमर आपके खिदमत में खुदावंद का ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम लेकर हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है खुदा और इंसान। अजीज़ों, हमारे लिए वैसे ये समझना मुश्किल तरीन काम है कि खुदा कौन है और खुदा की हस्ती क्या है, क्योंकि खुदावंद की ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है। और अजीज़ों, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पर खुदावंद की हस्ती जो है, खुदावंद की ज़ात जो है, उसकी हजूरी जो है हम महसूस नहीं करते। ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ हम उसके जलाल को नहीं देखते। अय्यूब 11 बाब उसकी 7 आयत। क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या कादर मुतलिक के भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? इंसान से ये सवाल है अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में लिखा कि क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है। सवालिया निशान है और सोचने का इंसान के लिए एक वक्त है कि क्या आप अपनी तलाश से खुदा को पा सकते हैं? क्या कादर मुतलिक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? क्योंकि अजीज़ों, हमारा खुदा एक भेद है। आगे हम चलकर देखेंगे खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। आगे चलकर कलाम हमें ये बताता है कि खुदा रूह है और इसके साथ ही खुदा हमें ये सिखाता भी है, कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा अगर रूह है तो वो चाहता है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। हम खुदा की मलकियत हैं। ये भी सोचने की बात है कि हम सोचते हैं कि हम कौन हैं, हमारे साथ खुदा को क्या मकसद है, इंसान के बनने का क्या मकसद था। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है और जो तुम में बसा हुआ है, तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हमें पूरी बात को समझा दिया गया है। जो सवाल है उसका जवाब है कि हम अपने नहीं, हमारा बदन हमारे खुदा का मकदस है और हमारे बदन को बनने का, इसको बनाने का खुदा का मकसद है कि हमारे बदनों से खुदा का जलाल जाहिर हो। पहला करंथियों 6 बाब उसकी 19 आयत है ये। फिर हम सीखेंगे कि हम खुदा को कैसे जान सकते हैं। अजीज़ो, कलाम में लिखा है याकूब 4 बाब उसकी 8 आयत, खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ए गुनाहगारो, अपने हाथों को पाक करो। ए दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो। हम सीखेंगे कि खुदावंद जो है वो पाक है और इसलिए ज़रूर है कि अगर हम खुदा के नज़दीक जाना चाहते हैं, अगर हम उसकी कुर्बत चाहते हैं, तो अपने बदनों को, अपने आप को, अपने हाथों को पाक करें। अपने हाथों का मकसद, हम इन हाथों से गुनाहों को अंजाम देते हैं। खुदावंद कहता है कि तुम्हारे हाथ, तुम्हारे दिल पाक हों। और ए दो दिलो, यानी खुदावंद जो है वो एक गयूर खुदा है, उसकी हस्ती जो है वो गयूर खुदा है। दो दिलों को खुदा पसंद नहीं करता। ज़रूर है कि आप खुदावंद के हजूर सरगर्म रहें। आगे चलकर हम कलाम की रोशनी में देखेंगे खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे डरते, दुआ करते, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। ज़बूर 135 उसकी 8 आयत है ये। फिर आगे चलकर हम देखेंगे कि खुदा का, अब देखें, हम अगर सीखते हैं कि खुदावंद ने इंसान को बनाया है, खुदावंद की हस्ती इतनी, खुदावंद आगे देखें, अगर हम उसका कलाम में देखें कि उसकी तो हस्ती ही इतनी, खुदावंद अजीम खुदा है कि वो कहता है कि आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव तले की चौकी है। ये साया 66 बाब उसकी पहली आयत है। खुदावंद फरमाता है आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। अजीज़ों, खुदावंद इतना कुदरत वाला और जलाल वाला खुदा है कि आसमान उसका तख्त है और ज़मीन उसके पाँव तले की चौकी है। हम जो ज़मीन के रहने वाले हैं, हम क्या कोशिश करते हैं कि हम अपने हाथों से खुदा का घर बनाते हैं और ये तसव्वुर करते हैं कि खुदा इस घर में रहता है। अजीज़ों, ऐसा नहीं है। आगे चलकर हम कलाम की रोशनी में इस चीज़ को देखेंगे।
جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ یہ کلام کہتا ہے عزیزو، یعنی خدا جو ہے وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں، عمارتوں میں نہیں رہتا، خدا ہمارے دل میں رہتا ہے عزیزو، جس کی ہستی اتنی بڑی ہے کہ آسمان اس کا تخت اور پاؤں، زمین جو ہے وہ اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ تو کیا عزیزو وہ ان ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں رہے گا؟ کیا وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گرجا گھروں میں رہے گا؟ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے۔ جب ہم مقدسین جب ایک عمارت میں، ایک چرچ میں، ایک مندر میں، ایک جگہ پر، ایک ہیکل میں جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جگہ پاک ہوتی ہے اور خداوند کی حضوری اس جگہ پر آتی ہے اپنے برگزیدہ بندوں کی وجہ سے۔ ہم خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کاراگری ہیں، اور خدا کا منصوبہ انسان کے لیے آگے ہم چل کے سیکھیں گے کہ خدا کا منصوبہ کیا ہے۔ خدا کے منصوبے کلام کہتا ہے بھلائی کے ہیں۔ خدا کسی جان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اگر اس نے انسان کو بنا دیا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان ہلاکت میں گرفتار ہو، بلکہ ہم اپنی خواہشوں میں پھنس کر جو ہے وہ گناہ کی طرف راغب ہو کر اپنی زندگیوں کو ہلاک کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ آگے انسان کا، خدا کا جو انسان کے لیے منصوبہ ہے وہ ہے بھلائی کا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے، اور جیسے آدم میں سب گناہ سے مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، یہ کلام کہتا ہے۔ پھر انسانی عقل یہ سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ خدا مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے انسان پر ظاہر ہوتا ہے۔ پہلا دور تھا جب خدا جو ہے وہ انسان جو ہے خدا سے روبرو باتیں کرتا تھا۔ وہ دور کون سا تھا؟ وہ ایک خوبصورت دور تھا جب خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اس نے انسان کو جب بنایا تو جس کے ہاتھ پاک ہیں، جو خود پاک ہستی ہے، جب اس نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو تخلیق کیا، جب اس نے پیدا کیا، تو انسان کیا تھا؟ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا اچھا ہے، یعنی اس کو خود اس کی آنکھوں کو انسان خوشنما لگا، اچھا لگا۔ تو خدا اس سے انسان سے باغ عدن میں جو ٹھنڈے پہر ہوتے تھے، جو سکون کے پہر، خداوند ان سے کلام کرتا تھا، روبرو خدا ان سے باتیں کرتا تھا۔ پھر ایک دور چلا، خداوند کل آج ابد تک یکساں اور لا تبدیل خدا ہے۔ خدا کی ہستی عزیزو کبھی نہیں بدلتی۔ خداوند پہلے بھی وہی تھا، خداوند آج بھی وہی ہے، بدلے تو صرف انسان کے گناہ، انسان کی آہستہ آہستہ اس کی روشیں جو ہیں وہ مزید گناہ کی طرف راغب ہوتی گئیں۔ ایک وقت تھا جب انسان نبیوں کی، خدا جو ہے وہ نبیوں کی صورت میں انسان سے کلام کرتا تھا، تو بھی انسان میں تھوڑا سا ڈر خوف تھا، وہ کہیں پر مانتا تھا کہ کوئی خدا ہے۔ اور پھر دوسرا دور چلا، تیسرا دور، جب کلام مجسم ہوا اور آدمیوں کے درمیان آیا، اور پھر ہم نے ایسا جلال دیکھا اس کا جیسا کہ اکلوتے کا۔ خدا کا کلام جو ہے وہ مجسم ہوا، یعنی اس کے جب یسوع نے اس دنیا میں آیا تو اس نے کیا کیا؟ ہمارے گناہوں کو پھر سے اپنے اوپر لے کر ایک دفعہ پھر سے ہمیں پاک صاف کیا۔ لیکن انسان کی کیا کہتے ہیں، فطرت میں گناہ ہے انسان کے اندر ہمیشہ، کیونکہ ہم گناہ میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ہماری شہریست میں ہے گناہ۔ پھر ایک دور آیا عزیزو کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک خوبصورت مددگار دوں گا۔ وہ مددگار کون ہے عزیزو؟ پاک روح۔ پاک روح کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تمہارا خوبصورت مددگار ہے، اور اس نے اپنے وعدہ کے مطابق مہیا کیا۔ ان 120 کی جماعت میں جب خداوند کا پاک روح نازل ہوا تو وہ کیا ہوا؟ جتنے اس پر ایمان لاتے گئے وہ سب پاک روح سے بھرتے گئے بپتسمہ لینے کے بعد۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس نے اپنا روح جو ہے، پھر ایک دور ایسا آ گیا ہے، اب ہم بالکل اینڈ پر کھڑے ہیں۔ اب سوچنے کا وقت نہیں خدا کون ہے، خدا کیسا ہے، خدا کیا ہے۔ اب یہ سوچنے کا وقت ہے عزیزو کہ خدا کیا چاہتا ہے،
وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے، ہر انسان جو ہے وہ گناہ میں جو پیدا ہوا ہے وہ ایسے ہی نہ مرے، بلکہ اس پر ایمان لا کر توبہ کرے، اور تاکہ وہ جب مردوں میں سے جلایا جائے تو دوسری جو موت ہے وہ اس پر نہیں ہے عزیزو، جو یسوع پر ایمان لاتا ہے اس پر دوسری موت نہیں ہے۔ پھر اس نے ایسا کہا کہ میں، کلام میں یہ لکھا ہے کہ میں اپنی روح ہر فرد بشر پر انڈیلوں گا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ جیسے اس نے پہلے کہا تھا کہ میں اپنا مددگار بھیجوں گا، پھر وہ کیا ہے، پھر ایک اس کے ساتھ عزیزو یہ چیز ہمیں مل گئی کہ وہ اس نے کہا کہ ہر فرد بشر پر انڈیلوں گا۔ شرط نہیں ہے کہ وہ کیسا ہوگا، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہمیں عزیزو خدا کے بارے میں اب جاننے کا وقت نہیں ہے، اب اپنے بارے میں جاننے کا وقت ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں اور ہمیں کس طرح سے خداوند کے نزدیک جانا ہے، کیونکہ اب بہت وقت کم رہ گیا ہے۔ اس کے کلام کو کھولیں، اس میں سیکھیں، اس کو پڑھنا شروع کریں کہ خدا کیا چاہتا ہے، کیونکہ میرے الفاظ، کسی خادم کے الفاظ، کسی مبشرہ کے الفاظ، کسی کے بھی الفاظ ناکافی ہیں، کیونکہ جب خدا پر ہم ایمان نہیں لاتے تو عزیزو انسان کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کون ہے، یہ وقت گزر گیا ہے، خدا کیا ہے، یہ وقت گزر گیا ہے۔ آج یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کو کلام کی روشنی میں عزیزو سیکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کو اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ آمین۔